ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہم گمراہی میں چلا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کرے گا تو انسان اس دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، اس دنیا میں وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرے گا، انکار کرے گا تو انسان دنیا میں گمراہ ہو جائے گا، اور گمراہی کے بعد خسارہ ہی خسارہ اس کا مقدر بن جائے گا۔ نہ وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی روز قیامت کے دن وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو انسان اس دنیا میں گمراہ ہو جائے گا، اس دنیا میں ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو کوئی اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا، وہ ناکارہ ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں ضرور اس بات پر ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا پڑے گا، چاہے وہ دین کے کسی بھی معاملے میں ہو، دین کے کسی بھی مسئلے میں ہو، چاہے وہ نماز کے معاملے میں ہو، چاہے وہ روزے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات کے معاملے میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہو، چاہے وہ شادی بیاہ میں جہیز کا لین دین کرنے کے معاملے میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھوج اور بھنڈارے میں کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی مسئلے میں ہو، چاہے مدارس و مکاتب چلانے کے مسئلے میں کیوں نہ ہو، چاہے دین کے کسی بھی معاملے میں ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر کوئی فتنہ فساد پیدا ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آئے میرے بندو، جب تمہارے درمیان کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، تمہارے درمیان جب کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے تو تم میری طرف رجوع کرو، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر تم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کبھی بھی لڑائی اور جھگڑا فتنہ فساد پیدا نہیں کرو گے اور تم کامیابی حاصل کر لو گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو یقیناً ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور وہ انسان کامیابی ہو کر رہے گا۔ یہ تو دنیاوی معاملے ہیں۔ آئیے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اشیاء نافرمانی سے بچیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان جنت کے اندر داخل کرے گا، ان نعمتوں کے اندر داخل کرے گا، خالدین فیہا، اس نعمتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے اندر داخل کرے گا، اس بہشتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہے گا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور مرنے کے بعد روز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جنت الفردوس کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کریں گے، عصیان و نافرمانی کے دلدل میں ہم دھستا چلا جائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر آگے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اسے جہنم کے اندر داخل کر دوں گا، میں اسے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، خالداً فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے وہ رسوا کن عذاب ہوگا، خطرناک قسم کا عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اس دنیا میں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور مرنے کے بعد آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ اور جہاں تک بات رہی نافرمانی کا، تو ہمیں اسے ہر حال میں بچنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں گمراہی سے بچ سکے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم کے آگ سے ہم بچ سکیں۔ میرے بھائیوں، انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا روز قیامت کے دن، لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے، جب وہ پہلی بار گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے، مسلمان جب گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، وَنَزَعَ، اور اس گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، سُقِطَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اس کے دل کو مکمل طور پر صاف کر دیا جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے، وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، اگر وہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، تو سیاہی، وہ پڑی ہوئی نقطہ، وہ پڑی ہوئی سیاہ دھبا اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، مکمل طور پر دل کو گھیر لیتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ کالا اور سیاہ دھبا ہے جس کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب وہ گناہ کرے فوراً اس گناہوں سے وہ توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر وہ فوراً گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو، اس گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے دل کے اوپر جو پڑ جاتا ہے اس کو اس کے دل سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔
गुनाह और नेक अमल करने का नतीजा देखिए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाया, इन्नल हसना, कि मोमिन जब नेक अमल करता है, मोमिन जब नेक अमल करता है तो नेकी की वजह से उसके चेहरे पर रोशनी आ जाता है। इंसान जब नेक अमल करता है, नेकी की वजह से उसके दिल मनव्वर हो जाता है। वही इंसान जब गुनाह करता है तो गुनाह की वजह से उसके चेहरे पर सियाह धब्बा पड़ जाता है, स्याही आ जाती है। वही इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर तारीकी छा जाती है, उसके दिल तारीकी से भर जाते हैं। वही इंसान जब नेक अमल करता है उसके जिस्म में ताकत आ जाता है। वही इंसान जब गुनाह करता है उसके जिस्म की जो ताकत है कमजोर पड़ जाता है। वही इंसान जब नेक अमल करता है उसके रिस्क में फरावानी हो जाता है, बेशक कि अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर देता है। वही इंसान जब गुनाह करता है उसके रिस्क में कमी आ जाती है। वही इंसान जब नेक अमल करता है सारे लोगों के दिलों में उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत पैदा कर देता है। वही इंसान जब गुनाह करता है, गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा कर देता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आए मेरे उम्मत के लोगों तुम गुनाहों से बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाहि अज़्ज़ा व जल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, आए लोगों तुम गुनाहों से बचो, तुम नाफरमानी से बचो, क्योंकि नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी